السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اوکے، آج میں آپ سے یہ ڈسکس کرنے والی ہوں کہ دیکھیے جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا سارا بچپن اپنے گھر میں گزرتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ تو بچپن سے جوانی تک کا سفر ان کا اپنے گھر میں رہتا ہے، اور اس کے بعد کا سارا سفر اس کا ان لوگوں کا جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، مطلب جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا کی ہوتی ہے، وہ سارا سفر ان کا خود کے گھر میں گزرتا ہے، مطلب جہاں ان کی شادی ہوتی ہے۔ تو ایکچولی میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو اچھی بیٹیاں ہوتی ہیں، جو اچھا سوچتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، خود کے لیے، تو وہ تو جب ان کی شادی ہوتی ہے نا، تو وہ یہ سوچ کے جاتی ہیں کہ جب ہمارے گھر والے ہمارے لیے کچھ سوچ کے اتنی عزت کے ساتھ ہمیں ہمارے گھر میں بھجوا رہے ہیں اتنی دعاؤں کے ساتھ، تو پھر وہ ہر حال میں وہاں اچھے سے رہتی ہیں، اور اس چیز کا خیال کرتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کتنے پیار سے تھے اور پھر اس گھر میں بھی کتنے پیار سے ہیں۔ لیکن ہوتا ایسے ہیں کہ جب انسان، لڑکیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو بس ان کا ایک ہی انداز ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، آرام سے، اور جب وہ جہاں پہ اس کی شادی ہوتی ہے وہاں جاتی ہیں اور وہ ماحول کو کافی ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایکچولی آج کل تو زیادہ تر یہی ہو رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتی۔ حقیقت بات آپ کو بتاؤں تو میری خود کی یہ سوچ ہے کہ میں ایکچولی اپنی سسٹر لوگوں سے، یہ فرینڈ ہی ہیں میری سسٹر بھی میری، تو میں ان سے یہ ڈسکس کرتی ہوں۔ وہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ میری شادی تو میں چاہتی ہوں ایسے گھر میں ہوں، ایسے میں ہوں، اور میں ان سے اکثر کہا کرتی ہوں کہ میری سوچ ایسی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جہاں پہ میری شادی ہو وہاں فیملی بہت بڑی ہو، مطلب یہ نہیں کہ ان کا گھر اچھا ہو، کام اچھا ہو، نہیں، مطلب رہنے والے گھر میں لوگ زیادہ ہوں، جہاں پہ یہ رشتہ ملے، مطلب وہاں پہ مجھے اپنے بہنیں ملیں، بھائی ملیں، ماں باپ ملیں، پیار ملے۔ اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب فیملی میں آپ کو ایک نام سے کوئی بلا رہا ہے، کوئی آپ کو بہن کہہ رہا ہے، کوئی بیٹی کہہ رہا ہے، اور وہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور دل اور بھی چاہتا ہے۔ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری یہاں پہ شادی ہوئی ہے، انسان اپنے گھر ہی سمجھ کے رہتا ہے۔ تو ہوتا ویسے آج کل یہ ہو رہا ہے زیادہ تر کہ جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر میں جب چلی جاتی ہے تو جہاں جو کام انہوں نے اپنے گھر میں نہیں کیے ہوتے وہاں جا کے تو بہت زیادہ ٹینشن بنا دیتی ہیں کہ ہم تو اپنے گھر میں یہ نہیں کرتے تھے، یہاں پہ یہ کرنا پڑ رہا ہے، یہ کرنا پڑ رہا ہے، اور ایسے ویسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافی مسائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر انسان مطمئن ہو کے رہے، یہ سوچے کہ اب میرا جو بھی ہے، زندگی جتنی بھی رہ گئی ہے، جو بھی میرے نصیب میں ہے، خوشی ہے، غم ہے، جو بھی، وہ بس مجھے اسی گھر میں دیکھنا ہے، اور جب بھی اپنے گھر جانا ہے تو بڑے پیار سے جانا ہے، اور ان کو محسوس نہ ہو کوئی تکلیف ہے کچھ۔ دیکھیں، جب ہم ایک نیو ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، جب ہم ایک نیو کپڑے بھی لے لیتے ہیں نا اپنے لیے، تو اسے بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے اسے کس طرح سے اسٹچ کروانا ہے، پہننا ہے، اور ہم پہ سوٹ کریں گے نہیں، ہم بڑا سوچ سمجھ کے لیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کی شادی ہوتی ہے، چاہے آپ پسند سے کریں، چاہے آپ کی فیملی آپ پسند کر لیں آپ کے لیے، لیکن وہاں جانے کے بعد آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے آرام سے، یہ ہوتا ہے کہ انسان وہاں جب سب آپ کو سمجھ آتے ہیں نا تو پھر آپ کو وہ اپنا گھر لگنے لگتا ہے، اور یہ گھر نہیں، اتنا انسان کا دل لگ جاتا ہے۔ تو اچھے سے رہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے لڑکیاں اکثر جب شادی کے بعد کہتی ہیں کہ وہاں جانے کے بعد کہ یہاں کا میں کوئی کام کیوں کروں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، خود بیٹھے تھے مجھے کہہ دیا چائے بنانے کو، کھانا بنانے کو۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ تو آپ دیکھیں، ہمارے جب بھی گھر میں بھائی آتے ہیں کام سے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پڑا جی کے لیے، جیسے وہ آتے ہیں چائے بنا دیتے ہیں ان کے لیے، ان سے پانی پوچھتے ہیں، ان کے کپڑے واش کر دیتے ہیں، بھائی ہیں نا ان کا کرتے ہیں خیال، اور امی کا بھی کرتے ہیں اور ابو کا بھی۔ تو بدلے میں اگر کبھی کبھار غصہ ہو وہ ہم سے تو ہمیں سنا بھی دیتے ہیں اچھی اچھی، مطلب تو ہم سن بھی لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے والدین ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، ہمیں ان کی باتیں فیل نہیں ہوتی، بری نہیں لگتی، ہمارے اچھے کے لیے بولتے ہیں۔ تو پھر جب ہماری شادی ہو جاتی ہے وہاں پہ ہمیں کوئی بھی چھوٹی موٹی بات وہ کہتے ہیں تو ہمیں کیوں بری لگے؟
یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنا گھر نہیں سمجھتے تب بری لگتی ہیں، اگر اپنا سمجھیں گے تو یقین جانیں آپ کو بری نہیں لگیں گی۔ اور اسی طرح جیسے یہ گھر آپ اپنا سمجھتے ہو، اس کے لیے آپ کا احساس ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، تو ویسے ہی اسے بھی اپنا گھر سمجھنا چاہیے، جہاں جانا چاہیے، امن پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ ٹینشنیں بنانی چاہیے۔ تو کیونکہ یہ میں نے آپ سے اس وجہ سے ڈسکس کی کہ میری ایک آنٹی ہے، وہ مجھ سے بات کیا کرتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو وہاں انہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ مسائل انسان جو ہے نا وہ خود بناتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، آپ خود سوچیں جب ایک لڑکی مطلب جب یہ سوچ لینا کہ میں اپنی بچپن سے لے کے جوانی تک کا سفر سارا اپنے گھر میں طے کر کے، تو آج میں بس اپنے گھر میں جا رہی ہوں، جو اب میرا لائف میں جتنی زندگی رہ گئی ہے اس کے لیے میرا گھر ہے، تو اپنے گھر والوں کی عزت کو دیکھے، اپنے کو دیکھے، تو میرے خیال سے کبھی ٹینشن ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ہر حال میں گزارا کرتی ہے۔ اور جو اپنے گھر جانے کے بعد مشکلیں لگتی ہیں نا، وہ کچھ ٹائم کے بعد بڑی آسانیاں لگتی ہیں۔ وہاں کے لوگ بھی آپ کو پہلے پہلے نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب وہ آپ کو سمجھ جائیں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ آپ کے مائنڈ میں یہی بات ہونی چاہیے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، کوئی کچھ بھی کہے، اچھا کہے برا کہے، آپ کے دل میں ان کے لیے پیار ہونا چاہیے۔ وہ نہ صحیح آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کوئی آپ کو غلط بھی سمجھے گا تو اللہ جب آپ ان کے دل میں آپ کے لیے احساس ڈالیں گے نا، تو یقین جانیں آپ کو اس جیسا گھر کوئی لگے گا ہی نہیں۔ اور اچھی بیٹیاں وہی ہوتی ہیں جو اپنے گھر سے جاتی ہیں تو پھر اپنے گھر کو بھی دیکھ کے، اپنے اس گھر کو بھی دیکھ کے گزارا کرتی ہیں ہر حال میں، اور کوئی پریشانی نہیں بناتی اپنی زندگی کے لیے، اور ہر حال میں گزارا کرتی ہے۔ مطلب انہیں کسی چیز کی بھی پرابلم ہوتی ہے نا، انسان ہے مکمل، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رہے گی، انسان نہیں۔ تو انسان اگر کہے نا کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بھی، اس گھر میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ ہمیں نہیں ملتی، شاید ہمارا نصیب نہیں ہوتا یا ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو وہاں بھی آپ کو اسی طرح ہی کرنا پڑتا ہے، نہ کہ آپ کی کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی، آپ کی بات پوری نہیں ہو رہی، اس کے لیے لڑائی جھگڑے، ٹینشن آپ نے بنائی ہوئی ہے، جو آپ کو اتنے پیار سے، اتنی چاہتوں سے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے لے کے گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو چاہتے ہوں گے آپ کے لیے کچھ کرنا، لیکن آپ کے کردار، آپ کی باتوں کی وجہ سے، آپ کے رویوں کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں بعض لوگ کہ ہم اپنے گھر میں تو خوشی لائے تھے، تو یہ کیا ہوا، اتنی ٹینشن دیکھنی پڑ رہی ہے۔ یقین جانیں آج کل میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ لڑکیاں جو خواہشیں اپنے گھر میں پوری نہیں لڑکیوں کی ہو سکتی نا، میں خود بھی ایک لڑکی ہوں، میں اسی وجہ سے جہاں جہاں تک مجھے سنا جا رہا ہے میں یہی کہوں گی کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہیے، امن پیدا کرنا چاہیے، گھر میں بھی امن رکھنا چاہیے اور اپنے دل میں بھی۔ یہ نہیں کہ جو خواہشیں ہماری یہاں پوری نہیں ہوئی وہ ہم وہاں جا کے کریں، نہیں نہیں، یہ بھی اپنا گھر ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ بھی اپنا ہی گھر ہوتا ہے، اور بڑے پیار کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، بڑوں کی چھوٹوں کی باتوں کو بڑے پیار سے سمجھنا پڑتا ہے، انہیں سمجھانا پڑتا ہے، اور خلوص کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان بس شروع ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے آج ان آنٹی جی کی بات سنی تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں نے تو یہ آپ سے بات شیئر کی۔ پلیز یقین کریں، آپ صبر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر طرف خیر ہی خیر رکھیں گے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔